نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ ادیب پاکستان حضرت علامہ پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک نورانی اور روحانی 10 روزہ محافل عظمت شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آج دوسری نشست ہے۔ کل محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی اور کل کا دن امام عادل، امام راشد، مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اور آپ کا یوم شہادت کل منایا گیا، اور عظمت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمارے مہمان گرامی خطیب دوراں صاحبزادہ والا تبار پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حسینی نے بہت ہی خوبصورت اور بڑا جامع تذکرہ فرمایا، اور آج دوسری محفل میں میرے زمانہ طالب علمی کے میرے دوست، میرے مہربان، میرے کرم فرما، جن سے کم و بیش میرا 40 سال سے تعلق ہے، ایک عظیم گھرانے کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ ان کے والد ماجد بلند پایا عالم دین اور روحانی پیشوا تھے، شیخ الحدیث، استاد العلماء، رئیس المدرسین۔ ان کے والد گرامی پوری زندگی دین کی ترویج و اشاعت، تبلیغ و تدریس میں آپ نے بسر فرمائی، اور آپ کے صاحبزادگان بھی بحمد اللہ تعالی اپنے عظیم والد ماجد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شیرہ کوٹ لاہور میں ایک بہت بڑا دینی ادارہ، دینی مدرسہ چلا رہے ہیں، اور آپ کے فرزندان گرامی میں سے آپ کے شہزادے اور آپ کے صاحبزادے جگر گوشہ شیخ الحدیث اور اس دور کے مایہ ناز خطیب، عالم دین اور شیخ طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب حقانی زید شرفہ مسند خطابت پر آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہے، اور آپ کا ہی روحانی خطاب اور بیان انشاءاللہ العزیز
چند لمحوں کے بعد ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے مہربان اور کرم فرما میرے مسلک کے بے باک ترجمان اور مایہ ناز خطیب صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر صاحب نے میری دعوت کو قبول کیا، میری گزارش کو قبول کیا اور آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ رب العزت آج کے مہمان گرامی صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب حقانی کے علم میں، عمل میں، ان کی خطابت میں، ان کی دینی مسائل جلیلہ میں مزید وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کو دو تین باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں یہ محفل 10 روزہ محافل، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا 1954 میں ہوئی تھی، 1954۔ میرے والد گرامی حضرت محدث عبدالوی علیہ رحمت و رضوان 1954 میں سیدی محدث اعظم پاکستان علامہ ابوالفضل محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری علیہ رحمت و رضوان کے ارشاد فرمانے پر اس بستی میں تشریف لائے اور انہوں نے نصف صدی تک مسند تدریس پہ جلوہ گر رہ کر علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے ایسے چراغ روشن کیے کہ آپ کے سینکڑوں شاگرد اس وقت ملک اور بیرون ملک دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں آپ نے مسند تدریس پر فائز ہو کر نصف صدی تک قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے محافل، اجتماعات کا مبارک سلسلہ شروع کیا۔ یہ 10 روزہ محافل شہر کی مختلف مساجد میں منعقد ہوتی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد اس مرکز پر ایک ہی جگہ پر 10 روزہ محافل کا آغاز کیا گیا اور بحمد اللہ تعالی اس پورے علاقے میں ان 10 روزہ پروگراموں اور محافل کی دھوم ہے۔ لوگ بڑی عقیدت اور محبت سے ان پاک ہستیوں کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں جن ہستیوں نے دین کی خاطر، دین کی بقا اور سلامتی کے لیے لازوال اور عظیم قربانیاں پیش کی تھی۔ اور ان محافل کی جو برکتیں ہیں، جو لوگ محبت، عقیدت، احترام اور پیار لے کر ان محافل میں حاضری دیتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان پاک ہستیوں سے محبت، ان کے ذکر میں اللہ کریم نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ وہ جن لوگوں کو مشاہدہ ہوا یا نفع حاصل ہوا وہی اس بات کو جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے معاملات ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے عقائد و نظریات پر ایسی یلغار ہے کہ ہر کوئی بہک رہا ہے، ہر کوئی بھٹک رہا ہے۔
میں نے چند لمحوں کے لیے آپ سے دو گزارشات پیش کرنی ہے۔ ایک یہ کہ زندگی بھر کبھی بھی شخصیات کا تقابل نہیں کرنا، شخصیات کا تقابل نہیں کرنا۔ ترازو پکڑ کر لوگ آج بحثیں کر رہے ہیں کہ اس ہستی کا مقام زیادہ ہے یا اس ہستی کا، جس کی بدولت خرابی پیدا ہوتی ہے، گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ سوچ آ جائے، بندہ ترازو پکڑ کر تولنا شروع کر دے کہ اس ہستی کا مقام زیادہ ہے یا اس ہستی کا، تو پھر آدمی قرآن سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، حدیث سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایسی گمراہی میں بھٹکتا ہے کہ 100 آدمی بھی اسے راستہ بتائیں گے تو صحیح راستے پر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ دو بزرگوں کو لے کر آپ تولنا شروع کر دیں، اس ہستی کا مقام زیادہ ہے یا اس کا زیادہ ہے۔ آج میری بات دل پر لکھ کر لے جاؤ، زندگی بھر نہ بھٹکو گے نہ گمراہ ہوگے۔ جب بھی آپ سے کوئی الجھے، بحث مباحثہ کرے کہ ان کا مقام زیادہ ہے یا ان کا مقام زیادہ ہے، اس سے کہو بس چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ ہم نے قرآن حدیث سے یہ سبق سیکھا اور پڑھا ہے، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ ایک دفعہ آپ کو کہنا پڑے گا مقام، آواز نہیں آئی، مقام اور اونچی، مقام مرتبہ۔ اس سے کہو بدتمیز آدمی کچھ تمیز سیکھو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ان ہستیوں کو تولتے پھرو، ان کا موازنہ کرتے پھرو؟ بس ایک بات زندگی بھر دل پر لکھ لینا، میں گنبد خضرا کے مقیم کا دامن تھام کر کہتا ہوں، اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا، کوئی پورا ٹرک بھی تاج کمپنی کا سر پہ رکھ کر لے آئے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے۔ اور آج ہم نے اس دوسری محفل میں ایک سبق پڑھ کے جانا ہے، جو ایک ایک دروازے پر دستک دے کر یہ پیغام پہنچانا ہے، اور نوجوان نسل تک یہ پیغام آپ نے منتقل کرنا ہے۔ انہیں کہیں کہ بھائی بحث نہ کر، جھگڑا نہ کر، مقام اونچی آواز سے، مقام مرتبہ، اور جس کے بارے میں عرش والے رب نے جو قرآن میں فرما دیا، جس کے بارے میں عرش والے بے نیاز رب نے قرآن میں جو فرما دیا، وہ ان کا مقام و مرتبہ، جس کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے جو کچھ فرما دیا، وہ ان کا مقام و مرتبہ۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، زندگی بھر نہ قرآن کا دامن چھوڑنا یا مدینے والے کے فرمان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پانا پڑی وقت نو پڑی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے ایک استاد صاحب پڑھاتے تھے ہمیں، پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، وہ پڑھاتے تھے نیم ملا نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ۔ ان کے ہتھے چڑھ گیا ممبر، محراب ان کے ہاتھ سے چڑھ گیا، جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے، جنہیں نہ حدیث کا پتہ ہے، لوگوں کو گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ وہ جی انہاں ہستیاں دا مقام بہت ہے، دوسرا پگڑ بن کے آ جاندہ اندر، نہیں نہیں انہاں دا مقام زیادہ ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، بات وہ سچی جو عرش والے رب نے قرآن میں کہی،
اور مدینے کے تاجدار نے جو بات کہی، تو اور میں کون ہوتے ہیں؟ میری کیا حیثیت و اوقات، آپ کی کیا حیثیت و اوقات؟ ان ہستیوں کو ہاتھ ڈالیں، اور ان ہستیوں کو ہاتھ ڈالیں جن کے بارے میں عرش والے رب نے قرآن میں آیتیں نازل کی۔ تین چیزیں میں نے صرف فرض کر دی، باقی بیان تو ہمارے پیر صاحب فرمائیں گے۔ میں تو ان کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہوں اور آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیں۔ یہ تو خوشگلو خطیب ہیں، اشعار بھی ترنم سے سنائیں گے، قرآن بھی ترنم سے پڑھیں گے۔ ایک بوڑھا اور بیمار شخص کیا تقریر کرے گا؟ میں تو صرف ایک آپ کو لائن دینے آیا ہوں، ایک سبق سمجھانے آیا ہوں۔ نکلو، جس دلدل میں آپ پھنس گئے ہیں، جس کیچڑ میں آپ پھنس گئے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا خدا کے لیے اس دلدل سے نکلو۔ ہم کون ہیں موازنہ کرنے والے؟ اور تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہاتھ ڈالتا ہے تو اہل بیت کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی نادان اٹھتا ہے تو صحابہ کی عزت پر حملہ کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو ممبر و محراب کا سہارا لے کر ازواج مطہرات پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ یہ مرکزی اہل سنت درگاہ مقدسہ حضرت محدث عبدالوی، جہاں 71ویں سالانہ 10 روزہ محافل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 برس کا قصہ نہیں اور 2-4 سال کی بات نہیں، 71 برے ہو گئے، 71 برے، 71 سال ہو گئے ان محافل کو منعقد ہوئے۔ ابھی تک آپ کو اس سبق کا پتہ نہیں چلا کہ مقام، بولے نہیں آپ، مقام اور اونچی مقام مرتبہ۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں، محرم الحرام شریف ہے، یکم محرم کو کس کی شہادت ہے؟ اونچی بولے، کس کی شہادت؟ اور عمر فاروق اعظم کا لقب پتہ کیا ہے؟ مراد رسول۔ مراد حضور کے صحابہ کی تعداد جب رحمت کائنات ناطق وحی رسول ثقلین اور تاجدار کائنات نے دنیا سے پردہ فرمایا، خدا کی دھرتی پر صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں آج دلوں پر لکھ کر لے جاؤ، دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ، 1.25 لاکھ صحابہ میں خطاب کا بیٹا عمر وہ ہے جس کو مدینے والے نے رب سے مانگ کے دیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے عمر کے علاوہ ہر کوئی تاجدار کائنات کا مرید ہے، اور رسول اللہ کے غلاموں عمر فاروق اعظم وہ ہے جو تاجدار کائنات کی مراد ہے۔ یہ وہ مرکز ہے، یہ درگاہ مقدسہ ہے، یہاں سے آپ کو جو پیغام ملے گا وہ قرآن کی دعوت ہے، وہ حدیث کی دعوت ہے۔ اس پر تو لوگ بڑا شور ڈالیں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر کا یوم شہادت، حضرت عمر کا یوم شہادت، میں نے کہا 10 محرم کا نام سنتے ہی تیرے چہرے کا جغرافیہ کیوں بدل جاتا ہے؟ میں مانتا ہوں، اور آج حضرت کا موضوع بھی یہی مراد رسول ہے۔ میں نے کہا محفل میں آنے والوں، تم خوش نصیب ہو، اس وقت جتنے اس مرکز میں موجود ہو، تم سعادت مند ہو، فیروز بخت ہو۔ مجھے فخر ہے ان نوجوانوں پر
ہم مراد رسول کا یوم شہادت بھی مناتے ہیں اور 10 محرم کو اولاد رسول کی شہادت بھی مناتے ہیں۔ ملنا مر جائے گا، ملنا مر جائے گا، اولاد رسول کا نام لیں، ماتھے کے تیور بدل جائیں گے، رنگ بدل جائے گا۔ وہ میں نے کہا ہم نے قرآن و حدیث کا دامن تھاما ہے، ہم نے حضرت محدث عبدالوی کے سامنے زانو تلمس طے کر کے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، دین سیکھا اور پڑھا۔ ہم اعلیٰ لینان کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم مراد رسول کی شہادت بھی دھڑلے سے مناتے ہیں، اولاد رسول کی شہادت بھی دھڑلے سے مناتے ہیں۔ خاموشی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ہماری خاموشی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ہم مراد رسول کی بھی دل و جان سے قدر اور عزت و احترام اور تعظیم کرتے ہیں، اور اولاد رسول کی بھی تعظیم و تکریم و ادب و احترام دل و جان سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے کہ مراد رسول کی عزت کے تذکرے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور قسم ہے مجھے کعبے کے رب کی، اولاد رسول کے ذکر کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے۔ صرف ختم شریف پڑھنا سیکھا ہے، صرف ختم پڑھنا آتا ہے، تمہیں کیا خبر؟ اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہو، تم نے کاش اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا۔ آج کی اس دوسری محفل کا پیغام یہ ہے، دلوں پر لکھ کر لے جاؤ، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا دامن ہے، اور ایک ہاتھ میں نبی کی آل اور اہل بیت کی محبت کا دامن ہے۔ اور سنتے جاؤ، میں اور آگے بڑھتا ہوں، ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے، ایک آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے۔ ہم نے اس امام سے دین کی باتیں سیکھی جس نے مجھے اور آپ کو ایک سبق پڑھایا، وہی سبق یاد کرانے آیا ہوں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم دنیا میں اکیلے اس عقیدے کے رہ جاؤ، میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں ساری دنیا مخالف ہو جائے، اس عقیدے پر قائم رہنا، اس عقیدے کو نہیں چھوڑنا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نجم ہے اور ناؤ ہے، لاؤ کوئی ایسا امام احمد رضا کا کوئی کلام لے آؤ، کوئی کلام لے آؤ، یا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہوگا یا کلام کسی حدیث کی شرح ہوگا، وہ شعر ایک ہے، حدیثیں دو ہیں۔ تمہاری تقریریں سننے کا مزاج اور ہے، لیکن میں نے جو حق بات ہے سر منبر کہتا ہوں، اور یہ سر دار ہم کہیں گے کہ شعر ایک ہے، حدیثیں فخر کرو امام پر،
بریلی کے تاجدار پر ناز کرو. شعر ایک لکھا مجدد برحق نے، اور شعر ایک لکھا، دو حدیثیں آپ کو سنا دی. ہم کانے نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں. دونوں آنکھیں روشن اس کی ہوتی ہیں جو دونوں حدیثوں پر تیقن رکھے، تیقن، پختہ یقین ہو. یہ بھی حدیث رسول ہے، وہ بھی حدیث رسول. وہ میں اگے بھی مرنا اگے پڑھ ہے کی ہے. یہ اگلی حدیث کھاندی تھے نا، یہ علی علی کر دے، علی علی کر دے. اتنا بے وقوف شخص ہے جو آدمی یہ بات کرے، اسے کیا پتا. دونوں حدیثیں سنتے جاؤ، پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. میرے سننے والے ہر سامع کا دل پکارے گا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا. لو جی حدیث سنو. تاجدار کائنات نے فرمایا، سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، دنیا والوں، سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم. وہ فرمان ہے آمنہ کے لال کا، مکے کے شہریار کا، مدینے کے تاجدار کا، رسول الثقلین، ناطق وحی، قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، قبر میں زیارت سے مشرف کرنے والے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم. لوگوں، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں. بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس حدیث نے بتایا کہ جس جس کو ہدایت چاہیے، جس جس کو وہ کس کی اقتداء کرے. بولو یاد، کس کی اقتداء کرے؟ صحابہ کی اقتداء آدمی کو اس منزل پہ پہنچاتی ہے جس کا نام ہدایت ہے. اس ایک شعر میں، ایک تو یہ حدیث، لو جی دوسری حدیث. میرے امام نے دوسری حدیث کا مفہوم، مطالب و معانی بیان کیے. سنو ذرا، یہ بھی فرمان تاجدار کائنات، سرور کونین، رسول الثقلین کی حدیث ہے، فرمان ہے. اس مرکز سے یا آپ کو اللہ کا قرآن ملے گا یا مدینے والے کا فرمان ملے گا. مقام اپنا اپنا، مرتبہ. لو حدیث سنو ذرا، پھر تمہارا دل گواہی دے گا، غلط سچی آخر، غلط سنو حدیث. مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک. رسول الثقلین نے فرمایا، دنیا والوں، میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ان کا سفینہ ہے. جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہو گیا وہ، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا. کشتی چونکہ پانی میں چلتی ہے، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ.
وہ بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ میں نہیں کہتا، مدینے میں آقا کی حدیث ہے، لگاؤ فتویٰ، حدیث مدینے والے آقا کی ہے۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک۔ او دنیا والو، میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے کشتی نوح ہے، جو سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا، جو سوار ان سے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا کہ اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول۔ اس گفتگو کے بعد ایک آیت قرآن کی صحابہ کے بارے میں اور ایک آیت اہل بیت اطہار کے بارے میں، کیونکہ عنوان ہے میری گفتگو کا اس وقت مقام، بولے نہیں، مقام، مرتبہ، اور تجھے کس نے حق دیا ہے؟ سن اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن سن، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور جن کے بارے میں ویسے کرتی ہو، نوجوانوں ذرا اپنے دل سے پوچھو کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن پر ہے، حدیث پر ہے۔ تاریخ پر ہمارے عقیدے کی بنیاد، عقیدے کی بنیاد بھی کبھی تاریخ پہ ہوا کرتی ہے۔ احمد کہیں کا، بے وقوف کہیں کا، کوئی عقیدے کی بنیاد تاریخ میں نہیں ہوتی، عقیدے کی بنیاد ہسٹری پہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کی عقیدے کی بنیاد بے نیاز رب کے قرآن پہ ہوتی ہے اور مدینے والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ سن قرآن، سن بات کرتا ہے، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ تو ہسٹری کی کتاب اٹھا کے لاتا ہے، میں حضور کی حدیث کی کتاب لے کے آتا ہوں۔ سن قرآن، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ طبیعت چاہتی ہے قرآن پڑھنے کو، طبیعت چاہتی ہے نیکیاں لینے کو۔ جس کی طبیعت چاہتی ہے وہ تو بولے، باقی خاموش رہیں۔ اور جو قرآن کی لذتیں لینا چاہتا ہے، اپنے دامن میں نیکیاں جمع کرنا چاہتا ہے، وہ تو قرآن کے لفظ میرے ساتھ پڑھے۔ جس کے دل کا چراغ ہی بجھا ہوا ہے، جس کے دل میں بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، میں اس کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں۔ تکلیف دینا ہمارا مشن ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے وہ بولے گا، باقی خاموش رہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ، آواز نہیں آئی، قرآن ہے میرے بیٹے، قرآن ہے۔ رضی اللہ ورضوا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ رب کہتا ہے، او دنیا والو، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، میرے مدینے والے کے جتنے بھی صحابہ ہیں، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ میرے بیٹے، میرے برخوردار، میرے بچے، ذرا سن قرآن۔
عرش والا رب کہتا ہے میں ان سب سے جب رب راضی ہو گیا ہے تو تجھے کیا پرابلم ہے؟ جب عرش والا رب مدینے والے کے صحابہ پہ اور راضی ہو گیا what is the problem؟ دنوں کی تکلیف ہے، تجھے کیوں پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے؟ عرش والے رب نے کہا او دنیا والو سن لو، آنے والی نسل یاد رکھنا، قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللہ ان پہ راضی، اپنے اللہ پہ راضی۔ ہائے ہائے عرش والا رب، نعرہ نہیں لگانا بھائی، نعرہ نہیں لگانا، نعرہ صحیح سے لگے گا، ون سننے نعرے لاندے ہو کوئی ضرورت نہیں، سنو بس، قرآن سنو حدیث سنو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، وہ عرش والا رب مندہ میں محبوب کے سارے صحابہ تھے، تینوں تکلیف کی ورضوا، ربی راضی، اے اپنی ربی عطاواں ہوتی اپنی رب تے راضی۔ اچھا صرف راضی نہیں دے ہویا، اے نوجوانان ملت اسلامیہ، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، صرف رب راضی نہیں ہوا، صرف رب راضی، صرف راضی نہیں ہوا، صرف رب راضی نہیں ہوا، سن قرآن، سن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سن وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو سگریٹ دا کش لا کے، سگریٹ دا کش لا کے چاہ دی چسکی پر رکھے تو صحابہ تے انگلیاں اٹھاندہ پھرنا ہے، تے قرآن آخدہ صرف رب راضی نہیں ہوئے، رب نے انہاں واسطے باغ تیار کیتے ہیں، رب نے صحابہ واسطے کی تیار کیتے ہیں، او اچھی بولو لیاواں فدا شاہ صاحب میں نو آندے ہو ساڑی ہے بڑی بےزتی کر کے گئے ہیں، تسی بول دے تسی نہیں میں لیاؤنا ہونا، میں یہ نہیں جے بول دے، بول جاؤ نہیں تے کل پھر میں لے ہونا آندہ شاہ ہونا ساڑی کھے بڑی پٹی، میں کہ بول دے مردے تسی نہیں اشاری ہیں بولو مرو، میں تو انج نہیں آگ سکتا نا، وہی انہوں کا مزاج انہوں نہیں سکتا۔ سید بادشاہ کی نے میں نے ایک بندہ آخر کہا جی بستی بڑی کر کے میں کہ سید بادشاہ نے کوئی نہیں ایدے سے برکت ناراض نہیں ہونا، سید بادشاہ لو سنو سمجھان واسطے خوش طبی کی کیے ہوشیار ہو کے سنو، جاگ کے سنیا کرو، عادی بن جاؤ قرآن حدیث سنن دے، اسی پتہ نہیں کیڑیاں تقریراں سن دے پھر دے، زندگی بھر گمراہ نہیں ہوئے گا میرے بیٹے، سن صرف رب راضی نہیں ہویا، سن قرآن وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، رب فرماتا میں صحابہ واسطے باغ تیار کیتے نے، اے وجہ باغ جنہاں دے تھلے میرا بہنیاں اتے باغ تھلے میرا، ہائے ہائے ربا کنا واسطے تیار کیتے نہیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ اپنے محبوب کے سونے صحابہ واسطے تیار کیتے
صحابہ واسطے تیار کیتے ہیں واہ واہ یا اللہ صرف باغ تیار کیتے ہیں انہاں باغاں وچ کنی دیر رہنا ہے کیا بات انہاں باغاں وچ صحابہ نے کتنی دیر تک ہے؟ کنی دیر رہنا ہے سن ذرا قرآن اور سن قرآن ربا یہ صحابہ کنی دیر رہنا ہے انہاں باغاں وچ سن قرآن خالدین فیہا ابدا عرش والے رب نے آکے ہو گیا وہ جنت دے باغاں وچ بھی ٹر گئے تینوں کی پرابلم ہے تو سگریٹ دے کش لا کے چاہ دی چسکی پھر کے تو کی کرنا اس گل چ رب راضی بھی ہویا تے جنت دے باغ بھی صحابہ واسطے تے کنی دیر رہن گے باغاں وچ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ لو جی آیت جتھے ختم ہوندی ہے نا اجے بھی تیرا ایمان تازہ نہ ہوئے تو پھر خدا ہی تینوں سمجھائے سن قرآن ذالک الفوز العظیم رب نے آگے بڑی بڑی کامیابی ہے یہ میرے معروف دے صحابہ دے حصے بھی چاہیے یہ کامیابی کے نا حصے چاہیے تو پھر تمہیں کی تکلیف ہے لو جی دو حدیثاں ہو تو پھر میں ایک آیت اہل بیت کی شان سے بیان کر کے پیر صاحب دیکھو گفتگو سننی انشاءاللہ دو حدیثاں سن لیا جائے صحابہ کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے صحابہ کی عزت کرنا کیوں ضروری پھر ہے حدیثہ ایک اور حدیث میرے سے چاہیے پہلے تو یہ سمجھو صحابی ہوندا کون ہے وہ جنہ دی عزت نو تو ہاتھ پانا ہے دکاناں تے بیٹھ کے جنہ دے بارے وچ گل کرنا ہے انج ہو گیا جی او ہو گیا میں کہ سونے مدینے والے نے فرمایا پہلے یہ سمجھ صحابی ہوندا کون ہے نبی پاک نے فرمایا صحابی اکرموا اصحابی مینوں اگر کوئی بندہ پوچھے کہ صحابہ کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے انہاں دی تعظیم کرنا کیوں ضروری ہے میں کہ اس واسطے ضروری ہے سونے نبی پاک نے انہاں دی تعظیم تے ادب تے احترام کرن دا حکم دیتا ہے پہلے حدیث سن اکرموا اصحابی فإنهم خياركم نبی پاک نے فرمایا او صحابہ دی عزت کریا کرو یہ تواڈے سارے وچوں بہترین ہے سارے وچوں بہترین یا اللہ کیویں بہترین ہے سنو ذرا اٹھن والا تے آن جان والا سلسلہ بند کرو میری طبیعت کے خلاف ہے میں نہیں برداشت کرتا تقریر خراب ہو جاتی جنہیں اٹھنا ایک بجے اٹھ کے ٹر جائے پیر صاحب کی تقریر کوئی بندہ نہ اٹھے جنہوں پرابلم اٹھ کے چلا جائے تشریف لے جائے خاموشی نہ سنو تقریر دے سرے نہ چڑھو شاہ صاحب صحیح قلم دے پھر ہم دے ساڑی بےزتی کر گئے سنو ذرا حضور نے فرمایا صحابہ کی عزت کرو یہ تواڈے وچوں لو جی صحابی ہوندا کون ہے پہلے تے ویکھنا سجنا تے تو کتاب بھی لئی پھرنا ہسٹری دی تے تاریخ دی صحابی پہلے ویکھ ہوندا او دی شان کڈی اونچی ہے صحابی دی نبی پاک نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت وچ مینوں ویکھیا جن نے ایمان دی حالت وچ مینوں ویکھیا میری زیارت کی میری صحبت پائی زندگی بھر ایمان پہ قائم رہا او ایمان والی نظراں لے کے دنیا تو گیا انہوں جہنم دی یاد نہیں چھوئے گی وہ جہنم دی اب وہ نیڑے بھی نہیں آ سکتا چھونا میں ٹچ کرنا ہاتھ لانا نہیں ٹچ کرنا
سنے نبی پاک میں جہنم دی آگ کو ٹچ بھی نہیں کرے کنوں جنہیں ایمان دی حالت وچ خاموش ہو جاؤ اور چپ ہو جاؤ، جنہیں ایمان دی حالت وچ اردو نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا ایمان دی حالت ایمان تے قائم رہیا، مرتے دم تک ایمان تے قائم رہیا، انہوں جہنم دی آگ نہیں چھوئی۔ لے اگلی حدیث دا اگلا حصہ سن ذرا، تے فرمایا جنہیں مینوں تے نہیں ویکھیا، میری زیارت نہیں کی تھی، میرا زمانہ نہیں پایا، مگر میرے صحابیوں ویکھیا ہے۔ وہ سجنا تے مترا صحابہ دی ایڈی اچھی شانی، وہ ایڈی اچھی شانی مدینے والے نبی پاک نے جنہیں میرے صحابیوں ایمان دی حالت میں ویکھیا نا، او دے نیڑے بھی جہنم دی اگ نہیں گیا انہوں آندے نے تابعی کی آندے نے لو جی تابعی دی شان ہے تے صحابی دا مقام کیا ہے۔ لو جی اے حدیث فیصلہ کن حدیث ہے، اے زبان چٹاکی دی ذرا سوچ سمجھ کے بھائی اے حدیث سنی پھر کار منجی تے جا کے لمحہ پوے نا سرانے تے سیدھا سوچی یار اسی تے بڑیاں یاویاں مارنے ہیں، ایڈی اونچی شان ہے صحابہ دی۔ سونے نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تسبوا اصحابی، نبی پاک نے فرمایا او لوگو میرے صحابہ دے معاملے وچ اللہ کو ڈرو، میرے صحابہ دے معاملے وچ اللہ کو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بھلا نہ آکھو، میرے صحابہ نو برا بھلا نہ آکھو، میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیو، برا بھلا نہ آکھو، ڈرو میرے صحابہ دے معاملے سے۔ سبق ہی پڑھایا تو مقام مرتبہ ان صحابہ دے معاملے سے میرا خیال ہے بس کریے، تو وضاحت کی ضرورت رہ گئی نہیں، دل کو پوچھ کے دس جے دل منے تے بولی نہیں تے چپ رہی۔ صحابہ دے بارے میں قرآن حدیث دا نقطہ نظر سمجھ آئی پھر شکر کر، پھر شکر کر، تو حضور دے ہر صحابی دا احترام کر۔ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ لو جی بیان سننا ہے پیر صاحب کا، سنو آیت سنو کہ کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے، تو پھر 2 نفل روز پڑھیے کریے، ربا تیرا شکر ہے ساڑی اے آخری روشن ہے، اے بھی روشن ہے، اے ہاتھویں صحابہ دی محبت، اے چڑھا پڑے صحابہ دی محبت، اے ہاتھویں حضور دی آل دا اور مادت اہل بیت دی عزت دا چڑھا پڑے، چول نہیں، نہ عیدت نہ عیدت، نہ وہ چیز نہیں، اینڈ سدھے تیر اور سدھے مقام اپنا اپنا مرتبہ لے سن ہون پھر فیصلہ کری تے دکان تے بیٹھ کے اے نہ آکھی پھر اے دی شان بہتی ہے کہ وہ دی بہتی، میں یہی آکھاں گا پھر حیا نو ہاتھ ماری، قرآن حدیث سن کے بھی یہ تو ویسا کرے نا وہ اے دی شان بہتی کہ وہ دی، وہ تیری اوقات کی ہے، یہ پاک ہستیاں نے، ایک ہی نے پاک ہستیاں، پاک انہوں نے پاک کیوں آنے ہیں؟ سن مسئلہ حل ہونے لگئی، اسی آنے مولا علی پاک، جیڑا بندہ ایمان رکھتا ہے وہ بولے، باقیوں میں تکلیف نہیں دیندہ، اسی چپ ہی رہو اس جگہ ہے،
مولا علی، آواز نہیں، مولا علی، حسین، حسن، زہرا، وہ ایک رونا ہوئے تھے، ایک زخم ہوئے نا پنڈے اٹھے اٹھے تھے، ڈاکٹر کو پٹی کرا لو جی سارا پنڈے زخمی ہو جائے، ڈاکٹر نے بھی سر پڑ لینا، انہیں آکھا پمبا کجا کجا مین احد، پمبا کجا کجا مین احد، انہیں آکھنا تیرا بڑا غرق ہوا پہ ہے، میں کتھے کتھے مرم لاؤں، انہیں آکھنا میں کتھے کتھے مرم لاؤں، تیرا سارا پنڈے زخمی ہوا ہے، ساڑھا ہی حال ہو گیا، اسی قرآن حدیث تو دور ہو گئے، تسی آتے جی مسلمان ہیں، ایک یہ میں مسلمان نہیں ہے جیڑا ان ہستیاں دے ایمان میں شک کرے، جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والا، جن ہستیاں نو قرآن وچ رب نے پاک آکھیا ہے، سوال دا جواب سن لو تے دل اتے لکھ لو، میں نے بھی ایک ٹکریا، میں نے آدھے یہ کی آندے ہو، مولا علی پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، زہرا پاک، میں کہ سجنا انہوں پاک کا آخنیاں عرش والے رب نے قرآن میں انہوں پاک آخیا ہے، اللہ مولا علی پاک کا نام نہیں لئیدا علی علی نا، اسی آنے مولا علی پاک کا نام ہولی نہیں لئیدا، حدیث لکھے ہے ہولی نہیں نہ لئیدا، علی پاک کا نام ہے تو پھر اتنا اونچی بولی دا کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے تے دشمن تے لفظہ تاری ہو جائے، انہوں دا نام ہی نہیں لئیدا جن کچھ لیندے، نام تگڑے ہو کے لئیدا ہے، نام لو تو پتہ لگے ساتھ ساتھ ہے، اسی علی کلہ نہیں آندے، اسی کہنے ہیں مولا مولا، اچھے علی نو مولا، سڑی طبیعت دا ایک بندہ، طبیعت دا سڑیا، سڑی طبیعت دا، تے خشکی خورا بھولا، میں نو آکھن لگا کہ تسی مولا جو علی نو مولا، میں کہ میں تے تا آکھنا میرے سونے نبی پاک نے مولا علی پاک دا ہاتھ پھاڑ کے فضا وچ اونچا کیتا، تے سونے نبی پاک نے فرمایا او دنیا والیو سنو، ذی الحجہ دی 18 تاریخ نو میرے نبی پاک نے مولا علی دا ہاتھ پھاڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جدہ میں مولا ہوگا علی، جدہ میں مولا ہوگا، کون پوچھے علی نو مولا کیوں ماندے ہو، کی جواب دینا، ساڑھے نبی پاک نو علی نو کی آکھیا ہے، آواز نہیں ہے، ساڑھے نبی پاک نے علی نو کی آکھیا ہے، وہ نبی پاک آکھن مولا علی، توں آکھیں علی علی، مولا علی نبی پاک نے لفظ دیتا ہے کنوں، اچھا توں ڈنگا لے کے لڑاندا پھرنا ہے، میری گل اج نوجوانوں دل اتے لکھ کے لے جاؤ، کوئی مائی دا لال قیامت تک میری اس گل دا توڑ نہیں کر سکتا، سوال بڑی غور نہ سنی تے جواب بھی سنی، سوال یہ کونوں پوچھے ہے کہ مولا علی دی مولائیت دا اعلان جو نبی پاک نے فرمایا کہ علی مولا ہے، سب کو پہلا مبارک نے دی تھی، تو انہاں نوجوانوں دے گمراہی پھیلانا ہے، بڑے غور نہ سنی، جب نبی پاک نے فرمایا نا غدیر خم دے موقع تے ذی الحجہ دی 18 تاریخ من کنت مولا فہذا علی مولا، ہو دنیا والے جدا میں مولا او دا علی، او دا علی،
سب تو پہلا جڑا جنا آیا نا مبارک دین حضرت عمر بن خطاب دا قد لمبا سی ٹردے آدھے سن یہ لگتا سی سواری تے بہ کے آ رہے عمر آیا نا عمر آیا تو سارے نظریں چکیاں ہن کہ عمر کدھر آ رہے مولا علی نو آ کے آخدے نے مبارکاں ہون یہ مبارک دین آئے تو لڑائی پوائی تو ڈانگا بڑھائیاں نے یہ کی کر رہے ہیں آدھے مبارکاں ہون مبارکاں لکھ لکھ مبارکاں پوچھا عمر کادیاں مبارکاں دیں دے فرمایا سونے نبی پاک نے تو بڑے مولا ہونے دا اعلان نہیں کیتا مبارک ہوئے نوجوانوں میرے بیٹوں میرے بچوں بزرگوں یہ مولا علی کو مبارک دینے والی ہستی کون ہے عمر فاروق آواز نہیں آئی عمر فاروق لے سجنا کنا لفظاں نال مبارک دیتی تے پھر سوچی تے گل غلط آکھی صحیح مقام مرتبہ تے کنا لفظاں نال مبارک سنی ذرا میں پڑھن لگا حدیث پاک دے لفظ انت مولا یا مولا کل مومن اے علی تانوں مبارک ہوے تسی میرے بھی مولا ہو تے حضور دے ہر امتی دے مولا ہو مبارک دینے والا کون ہے عمر فاروق جڑا ڈانگا پھڑائے تانوں آکھے ڈانگا پھڑیاں نا انہوں آکھی حیا نو ہاتھ مار سب تو پہلا مبارک کنے دیتی سی اور تینوں مبارک ہوئے یا رسول اللہ کہن والیا میلاد دا حلوہ کھان والیا یارویں دی کھیر کھان والیا تینوں مبارک ہوئے تیرا وہ عقیدہ ہے جیڑا قرآن دا عقیدہ تے مدینے والے دے فرمان دا لو جی ایک حدیث سنائے بغیر میں رہ نہیں سکتا پیر صاحب ساڑھے کہتے بندے کھلا ٹائم ہے نا تو میں حدیث سنان دن میرے دل نے مجبور کی ٹائم بہتا ہو جائے نا عشق نے لاچار کیا عشق نے دل نے مجبور کیا میں گناہگار نہ تھا میرے دل نے گناہگار بے ادبی غصاخی دل کرا رہا ہے پیر صاحب نے کہا کہ میں آپ تقریر شروع کر میں تو کدی کی تو پتہ میں تقریر نہیں کرتا میں تو سننا میں ماننا اور میں کل ایک دو گلاں سنی پھر میں تکلیف ہوئی میں کہ ہوں خاموش نہیں رہنا ہوں بولنا خاموشی تو کو ناجائز فائدہ اٹھائے تو پھر میرا فرض ہے میں بولنا زندگی بھر یاد رکھا جی وہ سبق کے جڑا نہ قرآن تو ادھر ہوئے گا نہ حدیث تو ادھر ہوئے گا حدیث سنی ذرا پھر دیکھیے تیری لڑتے ہی نہیں دسن لڑائیاں سن ڈانگاں پھڑیاں سن حضرت صدیق اکبر جڑی محفل میں جاننا جڑی تسی بیٹھے محفل جڑی محفل میں جاننا تسی سارے ہوں میرے وال ویکھ رہے جڑے تے سن رہے ہو محبت نال وہ تے میرے وال ہی ویکھ رہے ہو جڑے پریشان نہیں انہاں دا میں کہہ نہیں پوچھ سکدا تسی میرے وال ویکھ رہے ہو پوری محفل وچ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق پوری محفل میں ٹک ٹکی بن کے مولا علی دے چہرے والی ویند رہی سندا جا ذرا کدے وال ویند سن ویندے کون سن بولے نہیں یاد ناراض ہو گئے ہو صدیق فاروق
صدیق اکبر آکھیا کرو تے فاروق صدیق اکبر کدا چہرہ بند ہے؟ مولا علی پاک. صدیق اکبر کی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ. سجنا ایو حضور دی زوجہ مکرمہ مومنہ دی ماں جی شان دی سجنا دل اتے لکھ کے لے جا، دل اتے آج لکھ کے لے جا. سورہ نور دیاں 18 آیتاں کنیاں سارے بولو کنیاں کیڑی سورت وچ؟ سورہ نور وچ کنیاں آیتاں حضرت عائشہ دی شان وچ. ہائے ہائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رب نے قرآن بھی فرمایا اور دنیا والوں میرا محبوب نبی تہاڈی جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے. انہاں دیاں ساریاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے. ایمان والے دیاں ام المومنین مومنہ دی ماں کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ. یہ بیٹی نہیں حضرت ابوبکر صدیق. میرے بل دیکھو آندیاں نے ابا جی کی گل ہے کی گل ہے ابا جی میں حیران ہونی ہاں جدوں بھی کدھر بیٹھے ہو تسی محفل وچ علی پاک بھی ہون تسی پوری محفل وچ مولا علی دے چہرے والی دیکھدے رہندے ہو نظراں ہٹاندے ہی نہیں. تہاڈیاں نگاہاں دا مرکز مولا علی دا چہرہ پاک ہوتا ہے. کوئی خاص گل ہے کوئی خاص گل ہے؟ لو سنو یہ جواب دے رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر. سیدنا صدیق اونچی آواز میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی انہاں کیا عائشہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہاں کیا کسی اور کھڑو نہیں میں اپنے کنی نبی پاک کھڑو سنے ہیں. میں اپنی نبی پاک کھڑو سنے ہیں. بیٹی آتی ہے ابا جی سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ کہندی ابا جی تساں آپ سنے نبی پاک کھڑو کی سنے کی سنے؟ عموم نے فرمایا نے سونے نبی پاک نے ان نظر الى وجه علی عبادہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. علی دا چہرہ ویکھنا لوگیوں نا کہ تسی زیارت ہی کرتے رہندے ہو نا کہ زیارت نہیں عبادت کرنا انہاں کے زیارت نہیں کی کرنا. النظر الى وجه علی عبادہ او بیان کرنے والا صدیق اکبر مولا علی پاک دی مولائیت کا جب اعلان ہویا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو مبارک دین والا فاروق ہے مبارک دین والا. قرآن نے ہمیں نہیں آتے. قرآن آخدا ہے سارے صحابہ کی نے باہم شیر و شقر باہم شیر و قرآن دی آیت جے والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم. عرش والے رب نے قرآن بھی فرمایا او دنیا والے میرے محبوب دے سارے صحابہ آپس میں بڑے رحم دل. ایک گلاس دودھ ہوئے شیر و شکر میں سمجھان لگا. صحابہ باہم شیر و شکر شیر دودھ نو آپ دیں گلاس دودھ ہوئے شکر دی 2 چمچیاں سٹی ہون میں وکھریاں کر کے وکھاؤ. گلاس دودھ ہوئے ملک دا گلاس ہوئے 2 چمچیاں شکر بھی سٹی ہوئے شکر تے دودھ جدا کرو گے تے قرآن سجنا میرے بیٹے میرے جوان میرے بزرگ عرش والا رب قرآن میں فرماتا ہے
باہم شیر و شکر نے انہاں تے عرش والا رب راضی ہو گیا انہاں واسطے جنت دے باغ بنائے نے جنہاں وچ ہمیشہ رہنا ہے یہ محبت صحابت ہے اہل بیت آپس میں لو جی آیت سنو صحابہ دی شان میں جڑی آیت سنائی ہے نا ریفرنس سن لو تسی لکھ لو کاغذ اتنے بھول نہ جایا جائے میں کہنا ہونا بھی کاغذ سے نہ لکھ دل تے لکھ لے کاغذ سے لکھیا تو مٹ بھی سکتا ہے دل تے لکھیا مٹدا تو جی جڑی آیت تو سنائی ہے نا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم دل تکی لکھنا ہے یارواں سپارہ یارواں تھوڑا جا بولو یار سبق پڑھی ہے نا تو استاد آتا 10 بار آخ والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا کہنا پہندا ہے تو چلو میں یہ نہیں آتا کہ کاند نہ کھلو جا تو 11 بار آخ میں نہ تشریف فرما رہو تو بیٹھیاں ایک بار آخ سپارہ اچھی آواز میں سپارہ جڑا بندہ چون چھاں کرے نا صحابہ دی عزت نو ہاتھ پائے انہوں آخ پڑھ 11واں سپارہ سورت دا نام سورہ توبہ تینوں توبہ دی رب توفیق دے او تینوں رب توبہ دی سورت دا نام سپارہ لو جی ہوشیار ہو جاؤ تو دلوں کی ہاتھ رکھ لو آیت کا نمبر 100 آیت کا نمبر پورا آواز نہیں یار آئی میں شاہ صاحب نے بڑھان لگا آیت کا نمبر جوانہ دل اتے لکھ لے یہ آیت کا نمبر 100 ہی تاکہ لوگوں کو لگ پتا جائے 100% کھڑا سچا سچا طیب طاہر عقیدہ ہوئے جڑا اس آیت میں چاشا والے رب نے صحابہ دے بارے میں بیان فرمایا سپارہ 11واں سورت جنہوں رب توبہ کی توفیق دے آیت نمبر 100 پورا 100% سچا سچا کھڑا طیب طاہر پاکیزہ عقیدہ اوئے جڑا یا رسول اللہ دا حلوہ کھان والے نے جڑے میلاد منان والے یہ 100% عقیدہ کھڑا سچا تے سچا جدا سودا کھڑا ہوئے نا دکان تے جائیے نا کدی ادھر ویکھی دے کدی ادھر ویکھی دے وہ آندا یار کی وینا ہے آندا وینا یار یہ 2 نمبر تے نہیں وہ یہ 2 نمبر تے نہیں میں چیک کرنا وہ پتہ جی دا سودا کھڑا ہوئے آندا لے پوری مارکیٹ جا جتھے مرضی چیک کر وہ آندا جتھے آندا چودھری لے جا یار جتھے مارکیٹ لے جا جدا سونا کھڑا ہوئے نا سونا وہ لکا کے نہیں رکھتا سونا کٹ کے ڈبی اندر بھائی جی پوری سنیاریں دی مارکیٹ ہے جا کسوٹی تے لا کے جتوں مرضی چیک کرا یہ ساڈا عقیدہ سجنا وہی سچا سچا اسی نا جتھے مرضی چیک کر قرآن دی کسوٹی تے لا تاں بھی یہ عقیدہ سچا حدیث دی کسوٹی تے لا تاں بھی یہ عقیدہ سچا صحابہ کرام تے میں سیر حاصل گفتگو کر چھڑی
اہل بیت دی شان ہن سنی اگلے دنوں میں تیار ہو جاؤ. میں صرف اج تہاڈا ذہن تیار کرنا ہے کہ تسی کل پرسوں جڑیاں تقریراں ہونیاں نے او دے واسطے تہاڈا مائنڈ تیار ہو جائے. تو سنو قرآن ذرا. یہ سپارہ جے بائیاں سپارہ سورہ الاحزاب سورہ آیت نمبر 33 نمبر آیت سورہ الاحزاب. او صحابہ دی شان ہے. اے میرے حضور دی آل دی شان سن. او مراد رسول دی شہادت بنا رہے ہیں. اولاد رسول دی شہادت بنا رہے ہیں. او سن قرآن. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. میں بالکل سلیسیدہ یہ ترجمہ کرنا ہے. ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ بھی سمجھے گا. اللہ یہی چاہتا ہے. یرید اللہ انما یہ ترجمہ اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے. لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے, اللہ یہی چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی نجاست, آلائش اور آلودگی دور رکھے. رب تے نیڑے نہیں آن دیندا. آلائش, آلودگی, گندگی اہل بیت نہیں یذہب عنکم تم سے دور رکھے. رب ماندا میں دور رکھنی تے گھر دے اندر کیویں ٹر گئی. اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں ہر قسم کی آلائش تم سے لوگ اگے سننا ذرا ہوشیار ہو کے تگڑے ہو کے سننا جی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک صاف ستھرا رکھے. جنہوں اللہ صاف ستھرا رکھن دا ارادہ کر لے انہوں نے نزدیک آلودگی آلائش آ کے میں گئی اور 10 مہینوں کے میں آئی ہے. اس گلی وچوں نجاست لنگن دی اجازت نہیں جس گلی وچ اہل بیت ہوئے. یہ اہل بیت ہے. ہن بندہ یہ جی اہل بیت کون نے؟ اہل بیت کون نے؟ اہل بیت ایک بندہ میں نے آخر لگا کہ نامینیشن کوئی نہیں, نہ کوئی نہیں. میں کہ نہ سونے نبی پاک نے دسے نے, نہ سونے نبی پاک نے دسے ہے کون کون اہل بیت. اس آیت دا سیاق و سباق یہ دسدا ہے کہ حضور دی ساری ازواج مطہرات اہل حضور دی ساریاں بیویاں کی نے, ساریاں بیویاں کی نے. تواڈے وچ کوئی بندہ ہے جڑا اس دی بیوی ہوے نال جو کی آندا میری گھر والی نال وہ جائیے نا ہاسپٹل مارکیٹ دفتر کوئی یار مل جاندے یار میرے گھر والے نال نے پھر کسی ویلے ملا گیا کی آندے نے گھر والے ہوندے نے بیوی. قرآن کی آیت دستی حضور دی 11 ازواج مطہرات کہ قرآن دی روح نال کی نے لے. سن ہن اختتام ول چلا. حضور ایک دن چادر لے کے تشریف لے آئے. چادر سرکار لے آئے نا, آپ نے چادر پھیلائی, مولا علی پاک نو بلایا, زہرا پاک نو بلایا, امام حسن پاک نو, امام حسین پاک نو چادر دے تھلے لے کے نا تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا, یا اللہ اے بھی میری اہل بیت نے, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ اے بھی میری اہل بیت نے.
یہ بھی میرے کون کون سن؟ مولا سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین، نبی پاک کے چار ہستیاں، ایک کتنے ہو گئے؟ تھوڑی بول رہے کوئی شک کے حدیث سنائیے یقین ہے اے یہ پانچ تن وطہرہم، حضور نے نام لے کے دسیا ہے۔ میں اپنے ذوق کی گل کرنا، میرے نزدیک یہ میرا ذوق ہے، سونے نبی پاک نے یہ نام لے کے آخیا ہے، یہ نام یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ انہاں نوں انج پاک کر دے جے میں پاک کرنا دا تاں آخیا تاکہ انہاں دے اہل بیت ہون دا کوئی انکار نہ کرے، انہاں دے اہل بیت ہون دا انکار نہ کرے۔ مقام اپنا اپنا مرتبہ، جدے بارے وچ نبی پاک نے جو فرمایا ہے وہ او دی شان، او دا مقام، جدے بارے وچ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وہ او دی شان، او دا جی ایک حدیث میں سنانی اس سمجھان واسطے مقام مرتبہ لو جی دونوں شہزادے حسن پاک تے اسی شکر ہے کٹھا نہ لینے ہیں انہاں محفلاں میں تسی 71 سال ہو گئے محفل ہوندے ہیں، ہر سال تسی نعرہ سنتے ہو سلام یا حسن، سلام یا حسین، کہہ رہے ہو سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، اسی کٹھا ذکر حسن پاک حسین پاک دا اس واسطے کرنے ہیں تگڑے ہو کے سنو تے دل تے لکھ لو، ایتھے حسن پاک بیٹھے نے، ادھر حسین پاک تے سونے نبی پاک نے جا چکے، حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، یا اللہ میں حسن نال بھی محبت کرنا، حسین نال بھی محبت کرنا، یا اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نال بھی محبت کر۔ اسی امام حسن پاک دی احترام عزت تعظیم ہی صرف نہیں کرتے، اسی انہاں نال پیار کرتے، اسی انہاں نال محبت کرنے، کیوں سرکار نے جڑا حسن حسین پاک نال محبت کرے حضور نے دعا دیتی ہے، انہوں دعا دیتی ہے رب تو انہاں نال پیار کر جڑے میرے حسن حسین نال پیار کر، انہاں دے بارے فرمایا اے انہاں دی شان، انہاں دے بارے میں جو فرمایا وہ، جو صحابہ دے بارے فرمایا انہاں دی شان، جو اہل بیت دے بارے فرمایا وہ۔ تو جی ایک مثال ہے، ترکڑیاں چھڑ دیو، تولنا چھڑ دیو، موازنے نہ کرو۔ لو جی نبی پاک دی ایک حدیث سنو ذرا، سرکار نے فرمایا ہے دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر کوئی احسان کیتا ہے چھڑ دے بحث کرنا، سونے نبی پاک فرمایا او دنیا والیو جس کسی نے میرے اوپر کوئی احسان کیتا میں ساریاں دے احساناں دا بدلہ دنیا میں لا چھڑیا، ساریاں دا احساناں دا بدلہ دنیا میں سنیا جے کلا ابو بکر اے دے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن عرش والے رب نے دینا۔ اے سیدنا صدیق اکبر دے باری فرمائے اے انہاں دی شان، حضرت عمر دے بارے وچ کی فرمائے بحث نہ کر، یہ عقیدہ رکھ، مقام اپنا اپنا مرتبہ وہ کی ہے، سن ذرا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا لوگو میں اللہ دا آخری نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نواں نبی پیدا نہیں ہوئے گا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، تسی امتاں وچوں آخری امت ہو۔
فرمایا لیکن سنو لو کان بعدی نبی، میرے بعد نبی آنا ہوندا نا تو فرمایا کان کھول کے سن لو، پھر عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب نبی ہوندا۔ انہاں دے بارے جو فرمایا انہاں دی شان ہے۔ کسی اور دے بارے وچ نبی پاک نے فرمایا احسان سارے دے لا چھڈے نے، ابو بکر دے احساناں دا بدلہ کنے دینا ہے قیامت اشور۔ ایک کسی اور واسطے حضور نے فرمایا یہ انہاں دی شان ہے، جو عمر فاروق دے بارے میں فرمایا انہاں دی شان، تو کیوں توازن لے کے مقابلہ کردا پھردا؟ لو جی مولا علی پاک دے بارے میں بڑی پیاری روایت ہے، مواخات حضور نے قائم کی تھی نا مسجد نبی، ایک صحابی نے حضور کھڑا کیتا تے پھر دوسرے نے فرمایا اے دا بھرا اے دا بھرا، دو صحابیاں نے حضور کھڑے کر فرمایا سن لو اے دا بھرا اے دا بھرا، پیچھے ایک بندہ رہ گیا، سارے جوڑیاں دو وچ مواخات قائم ہو گئی، مولا علی پاک کلے بیٹھے اور ہے کوئی نہیں جنہوں حضور آکھن بھی علی دا بھرا علی دا بھرا۔ مولا علی نے پتہ کی پوچھا سن ذرا ہوشیار ہو کے، اے ہی سچا سچا کھرا مذہب مطلب۔ حضرت علی پاک نے آکھا یا رسول اللہ سارے نو تسی مواخات قائم کیتی، اے او دا بھرا اے او دا بھرا، میرے بارے بھی تسی کچھ نہیں فرمایا، یہ حاضر ہو تو پھر سنیا جے نہیں حاضر تو پھر کل صحیح، حاضر ہو موجود ہو ٹر نہیں گئے ذہنی طور پہ۔ سرکار نے فرمایا علی تینوں میں اپنے واسطے رکھے تینوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی، وہ تینوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی، نہیں یہ منکر نے منکر، یہ مولا علی دے منکر نے۔ سرکار نے کی فرمایا علی تینوں میں تو ترکڑی پڑی، علی تینوں میں یہ اور کسی واسطے فرمایا، پھر سن نبی پاک نے کی فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھرا ہے آخرت میں بھی میرا بھرا ہے۔ ہائے ہائے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ او تینوں کی پتہ اور سجا لکھے ہے دربار محدث سے افضل، تینوں اجے تک عقیدے کا نہیں پتہ لگا، اور شجرہ شریف لکھے ہے کسی ویلے فارغ ہو کے پڑھی جا، یہ جڑا مرد درویش آرام فرمائے نا اپنی خبر جنہیں 50 سال مسند تے بیٹھ کے قال اللہ قال رسول دیاں صدامہ بلند کی یہ انہاں دا شجرہ طریقت ہے، یہ دے وچ 7 ائمہ اہل بیت ہیں، کنے جنہاں دے شجرے بھی 7 ائمہ اہل بیت ہوں، کنے اہل بیت کے امام نے 7 امام نے سارے شجرے وچ، پھر 10 روزہ محفل نہ کریے تو کی کریے؟ جنہاں دے منڈے دا بیاہ ہوگے نا، جنہاں نو رب کوئی خوشی دے دے غمی آئے خوش آئے آندے کون نے پتہ نہیں کون ہوندے کون ہوندے؟ گوانڈی بھی کدی آئے وہ برات جو چڑھ دی نا منڈا لاڑا بن کے نکلدا ہے پھن پھب کے گڈیاں سجیاں ہوندیاں، وہ گوانڈی نو پوچھدے نے محلے دار تسی نہیں گئے، تسی وہ آندا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، میرا انہاں کہا اسی نہ رشتہ داری نہ رشتہ داری ساڈی کوئی نہیں، کوئی تعلق ہوئے تے جائیدا ہے، نانکے داتیاں نو بلائیدا ہے، یاراں سجناں نو بلائیدا ہے، ان ہاسیاں دا ذکر وہی کردا ہے نا جدا جدا تعلق نہیں، وہ تے دوروں ویکھ ویکھ کے آندا لے
انہاں کہ ہنے پتہ لگ گیا روٹی چھوڑ جانی ہے انہاں دا تماشا لگنا ہے چوری چھپے باہروں روٹی لے کے نا رومال تھلے لکا کے لے جانے وہ بھی آخنا نہیں ویکھو نا جی یعنی کہ چوناچے لنگر شریف آگے نا لنگر شریف اس ویلے شاپ پر وچ پا کے یہ لنگر شریف لے کے آرام نال یہ جی نواں کام شروع ہو گیا میں کہ نواں کام نہیں نواں کام یہ ہستیاں ہو نے ساڈا شجرہ پڑھو نا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد دے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادقات تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو خادم اور اللہ کے اس وقت آئمہ اہل بیت تو جی دو شعر اس شجرے سے ایسے نے یہ میں آواز پڑھانا چاہنا میری آواز غور نہ سنو یہ اعلیٰ حضرت دے ہتھاں دا لکھیا شجرہ ہے یہ بھی دو شعر ایسے نے میرا دل کرتا ہے ہر ویلے میں دل اتے لکھ کے نا روزانہ پڑھا کرنا حب اہل بیت دے مقام مرتبہ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے لو جی ایک شعر ایسا ہے وہ جو تساں اونچی آمین آکھنا ہے اتنی اونچی آمین آکھنا ہے درو دیوار گونج اٹھنا نال ہاتھ چک کے پڑھنا دو جہاں میں چکو ہاتھ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا دو جہاں میں ایچے بھی تی آخرت بھی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ وآخر دعوانا دو جی ہوں 30 سال تک بیان